جیسے انبیاء داؤد، سلیمان، موسیٰ، حضرت محمد. ایک بات، منصب الہی حضرت محمد کے بعد ختم ہے. سمجھ میں؟ خاتم النبیین، اس کا قرآن آخری کتاب ہے، خود آخری نبی ہے، عالمی ہے. کوئی منصب پیغمبر کے بعد نہیں ہے، نہ امامت ہے نہ خلافت ہے. جب امامت و خلافت نہیں تو حضرت علی کے حکم اور ابوبکر عمر کے حکم بذات خود حجت نہیں ہے، بذات خود حجت نہیں، جب تک رسول اللہ سے استناد نہ کرے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا اجتماعی ضروری ہے. اس وقت یہ جنگ پہ جانا ہے نہیں جانا ہے، اس کے لیے آپ نے ان کو جمع کیا ہے. اس وقت سب کی رائے لینا مشکل ہے، ان کا رائے نافذ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک بات حجت نہیں ہے. اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 165 لے لے. پیغمبر کے بعد کوئی منصب نہیں ہے، منصب الہی ختم ہے. یہ ایک بات. احادیث پہ غور کرنے کی، غلط صحیح جاننے کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. آج ایک بہت مثال ہے. ہم حدیث کی معنی سے نتیجہ لیتا ہے یہ حدیث غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ میں نتیجہ لیتا ہوں. اگر آپ کو اس نتیجے پہ اشکال ہے تو اعتراض کریں. کہتے ہیں کہ حج جو ہے عمر میں ایک دفعہ ہے، یہ غلط ہے. قرآن میں آیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے کہ اس کے گھر کا طواف کرے، قصد کرے، اس کی گھر کی طرف جائے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. یہ آیا ہے، ہر مومن کے ناس کو جانا چاہیے. من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جانے کے راستے اس کی قدرت میں ہو، اس کی گنجائش میں ہو. ایک استطاعت بدنی ہے، آپ کی صحت تن و من ہے، صعوبت سفر برداشت کرتا سکتا ہے. ایک استطاعت مالی ہے، خرچہ آپ کے پاس موجود ہے. ایک استطاعت اجتماعی ہے، آپ کو جانے کی اجازت ہے، ممنوعیت نہیں. یہ تین. اب ان لوگوں نے جو کہا ہے عمر میں ایک دفعہ، یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو یوں روایت کرتے ہیں پیغمبر مدینے سے تشریف لا کے کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ میں سعی کی، اور مروے پر 7 چکر کے بعد سر تراشی کی. تو کہتے ایک عربی نے
ایک عربی نے آ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل ہمیشہ کرنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے یا ایک سال کافی ہے؟ پیغمبر نے توجہ نہیں دی، دوبارہ پوچھا، پیغمبر نے توجہ نہیں دی، تیسرا پوچھا، تب پیغمبر نے فرمایا سوال زیادہ نہیں کرو، سوال زیادہ کرنے سے سختی آتا ہے، اگر میں کہوں ہر سال کرنی ہے تو تم پھنس جائے گی، سمجھے؟ اگر میں کہوں تو تمہارے لیے مصیبت ہوگی، چپ رہے تو تم ہاں۔ تو یہ جو کہا ہے ایک عرب پتا تو خود دلیل ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ جعلی ہے، پوچھنے والے پیغمبر سے عالم ہوتا ہے، مسائل جاننے والا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اجنبی نہیں ہوتا، اجنبی کی جرأت بھی نہیں ہوتی ہے سوال کرنے کا، سمجھا؟ جعلی ہے اس لیے کہا ایک عرب۔ اور پیغمبر کو مدینے میں کس نے لایا ہے؟ پیغمبر کو مدینے میں کس نے لایا؟ اہل مدینہ نے، اوس و خزرج نے ضمانت دے کے لایا، آپ کی جان و مال سے ہم دفاع کریں گے، ضمانت دے کے لایا پیغمبر۔ تو مدینہ والوں کا احسان ہے پیغمبر پر۔ جنگ تبوک، حنین میں بہت مال ملا ہے، زیادہ۔ ایک بیوقوف تھے، اس نے سارے مال کو میدان میں کھینچا تھا، وہ شکست ہو گیا نا، سارے مال ملے۔ 3 دن تک انتظار کیا، اور ان میں سے آنے والے جو دوبارہ آ کے پیغمبر کے ہاتھ تسلیم ہونے والوں کو ان کا مال ان کو دے دیا۔ جو بچ گیا ابو سفیان کو دیا، معاویہ کو دیا، ابھی سیب کو کیا، مشرکین کو۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو انصار میں سے آواز نکلی، پیغمبر اپنی قوم سے ملنے کے بعد ہم بھول گئے، اب پیغمبر یہاں رہے گا، ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ بات سنی تو پیغمبر نے انصار کو جمع کیا، انصار کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ گمراہ تھے، میں نے آپ کو ہدایت کی ہے، آپ عمر پر دائم الجنگ تھے، فتنہ و فساد میں تھے، ہم نے آپ کو نجات دی، آپ یہودیوں کے ہاں ذلیل تھے، ہم نے آپ کو عزت دی، اپنی خدمات پہ احسانات ذکر کیا۔ اس کے بعد کہا اب تم مجھے پوچھو نا یا محمد، آپ آوارہ تھے، آپ غیر محفوظ تھے، آپ کو مشرکین تنگ کر رہے تھے، ہم نے آپ کو ہلایا۔ جو یہ پیغمبر نے یہ بیان کیا نا، اصحاب رونے لگے۔ اب بتاؤ، مال چاہیے محمد چاہیے؟ یہ لوگ مال لے کے بیٹھے گا، محمد تمہارے ساتھ جائے گا، سمجھ گیا؟ تو اصحاب کا، اہل مدینہ کا احسان ہے اسلام میں انصار کا۔ تو یہ اب آئے مودت میں کیا کہتے ہیں؟ مدینے کے چند افراد پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ اپنی
رسالت پہنچانے کا ہم اجر دینا چاہتے ہیں. بھائی چند کیوں ذکر کیا؟ نام بتاؤ نا، کون کون آیا تھا؟ ایسے اجتماعی سیاسی بڑا مسائل قوم کے برگزیدہ افراد کرتا ہے، اور چند مجمل نہیں. تو جہاں بھی مجمل بیان کیا ہے وہ جعلی ہے. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھو، عقل کو استعمال کرو. اس کو کہتے ہیں متن روایت. متن روایت غلط ہے تو یہ سند کی نوبت نہیں آتی.